بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تصرفات، مناجات، قضاجات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، داتا و مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ، مطہرہ، مبارکہ، جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے رحمت اور نور ہدایت بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اور نفوس قدسیہ کی قبروں پہ، یعنی اولیاء اللہ، بزرگان دین، ائمہ دین کی قبروں پہ اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، جنہوں نے اسے دین حق یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک اصلی حالت میں پہنچانے کے لیے بے شمار مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، تکلیفیں برداشت فرمائیں اور ہر قسم کی قربانیوں کے نذرانے پیش فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید سے دو آیات سورہ صف میں سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں، کبر مقتا عند اللہ، یہ تمہارا یہ معاملہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ وہ کہنا، دوسروں کو کہنا، خود نہ کرنا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ وہ کہو تم جو کرتے نہیں ہو۔ واز کرتے ہیں، تبلیغ کر، دوسروں کو کہتے ہیں، خود نہیں کرتے، خود نہیں کرتے۔ آج کا ہمارا درس، سبق، واز وہ یہی ہے، ہم پہلے خود کو ٹھیک کریں، اپنی فکر کریں پہلے، دوسروں کی پھر بعد میں سوچیں گے۔ پہلے خود کو تو ٹھیک کریں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے قول اور فعل کا جو تضاد ہے، یہ اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہے۔ ہمارے قول اور فعل کا تضاد یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسے کرے ویسے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ دوسروں کا ہمیں پتہ ہے، اس میں فلاں برائی ہے، اس میں فلاں برائی ہے، وہ فلاں برائی ہے، اس میں اپنا پتہ ہی نہیں ہے۔
اپنی خبر ہی نہیں ہے کہ اپنے اندر کیا کچھ ہے، ہمارے اپنے اندر کیا کچھ ہے. اپنے دامن میں کبھی جھانکا ہی نہیں ہے. دوسروں کے معمولی تنکے ہمیں بڑے بڑے شاطر دکھائی دیتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب معمولی تنکے نظر آتے ہیں. اپنی خبر ہی نہیں ہے ہمیں. دوسروں کا تو نعوذ باللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. تجزیے تبصرے ہم کر دیتے ہیں، اس کی آخرت کے فیصلے بھی ہم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اپنے بارے میں پتہ ہی نہیں. اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. دوسروں کے بارے میں تجزیے تبصرے اندازے قیافے سب کرتے ہیں. اپنی خبر ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے اپنے اعمال کیا ہیں، ہمارے اپنے کردار کیا ہیں، ہمارے اپنے کرتوت کیا ہیں، ہمارے اپنے اعمال اس قابل ہیں کہ رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. نہ تھی حال سے اپنے جب ہمیں خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر، نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب دوسروں کے عیبوں پہ نظریں ہٹا کے اپنے عیبوں پہ نظر پڑی، اپنے گناہوں پہ ذرا نظر پڑی، تو پھر انصاف کا ترازو جب انسان تھامتا ہے نا، تو پھر کہتا ہے نہیں وہ بھی مجھ سے اچھا ہے، نہیں وہ بھی مجھ سے اچھا ہے، میں اس سے بھی کم تر ہوں، نہیں میں اس سے بھی کم تر ہوں. جب انسان اپنے آپ پہ نظر کرتا ہے، اپنے دامن میں جھانکتا ہے، اپنے گریبان میں دیکھتا ہے انسان، تو پھر انسان کو دوسرے انسان اپنے سے اچھے دکھائی دیتے ہیں. ورنہ دوسروں کا انسان غلط سمجھتا ہے، خود کو صحیح سمجھتا رہتا ہے. دوسروں کو غلط سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھتا ہے، خود کو بڑا نیک سمجھتا رہتا ہے. اور جب انسان اپنا محاسبہ خود کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دامن میں جھانکتا ہے، حقیقت نظر آتی ہے، تو پھر انسان کو راہ راست ملتی ہے. پھر وہ اسے اپنے آپ ندامت ہوتی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے. پہلے ہم خود کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہوتا کیا ہے، چند دوست یہاں بیٹھے ہوں، کسی فیکٹری میں، کسی مل میں، کسی جگہ پر چند دوست اکٹھے ہوں. جو موجود نہیں ہے نا، جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں تبصرہ، وہ ایسا ہے، وہ ایسے کرتا ہے، اس کے یہ معاملات ہیں، وہ ایسے. جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم وہ تبصرے کرتے ہیں کہ کسی اور شاید اس کو بھی بیچارے کو نہیں پتا. ایسے ہم تجزیے قیافے کر جاتے ہیں اس کے بارے میں جو موجود نہیں ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے، غیبت ہے، گناہ یہ غیبت ہے. صحابہ اکرام نے حیرت سے کہا اللہ کے پیغمبر، اگر وہ برائی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں واقعی اگر ہمارے بھائی کے اندر وہ موجود ہو تو پھر تو یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے نا. مطلب یہ تھا. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر اس میں برائی ہے ہی نہیں پھر تو تم نے اپنے مسلمان بھائی پہ بہتان لگایا ہے. غیبت یہ ہے کہ عیب ہے اس میں، تم نے اس کی عدم موجودگی میں اظہار کیا ہے. یہی غیبت ہے، یہی چغلی ہے. ہماری کون سی مجلس ہے آج جو اس گناہ سے بچی ہوئی ہے، اس گناہ سے بچی ہوئی ہے. ہم اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں دو چار لوگ جو نہیں موجود، اس کے بارے میں ہم کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ تبصرے کرتے ہیں. کیسا گناہ ہے یہ، اتنی بڑی سزا ہے اس گناہ کی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تصور میں جا کے ذرا دیکھیں، تصور میں جا کے بھائی فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ لے کے گئے ہیں، دفن کر دیا ہے قبرستان میں، اس کی لاش نکال لی ہے، نکال کے اس کا گوشت کاٹنا شروع کر دیا ہے، پھر کھانا شروع کر دیا ہے. تصور میں جائے انسان تو کانپ جاتا ہے، اللہ کی قسم کانپ جاتا ہے. اس گناہ کی سزا یہ ہے گویا انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ہماری کون سی مجلس ہے جو اس سے خالی ہے. خود کو ہم پہلے ٹھیک کریں. دوسروں کی فکر پڑی ہے، اپنا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے گناہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں. عدم موجودگی میں ہم ایسی تنقید کرتے ہیں. جب انسان خود کو ٹھیک کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ کی رحمت سے
معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے، فرد سے اصلاح ہوتی ہے۔ ایک درست ہوا، دوسرا ہوا، رفتہ رفتہ اصلاح شدہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور اگر انسان دوسروں کی غرض سمجھتا رہے، دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتا رہے، اپنا پتہ نہ ہو تو نہ وہ ٹھیک ہوتا ہے نہ خود ٹھیک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زبان کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہوتی، وہ اثر ہی نہیں ہوتا جو دوسروں کو صحیح کر سکے۔ انسان اگر پہلے خود کو ٹھیک کر لے گا تو انشاءاللہ پھر دوسرے بھی ٹھیک ہوں گے۔ اپنے آپ پہ انسان اگر غور کرے نا، اپنے آپ پہ مجھے کیا بیماری ہے مجھے پتہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے، اپنا پتہ ہے ہر انسان کو۔ ہزار میں اپنے آپ کو چھپاؤں، اپنے آبوں پہ ہزار پردہ ڈالوں، لیکن مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے، اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا پتہ ہے۔ پہلے ہم بیماری تسلیم کریں پھر علاج ہوگا، پھر علاج ہوگا۔ مجھے کوئی بیماری، جسمانی بیماری ہے، میں پہلے اپنے آپ کو بیمار تسلیم کروں گا، پھر ڈاکٹر سے دوا لوں گا، پھر جب دوا کھاؤں گا پھر اللہ اس میں شفا بھی دے گا۔ ہمارے جسم کے ساتھ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی چمٹ جاتی ہیں۔ پہلے ہم وہ بیماریاں تسلیم کریں، پھر دوا کریں، دعا کریں۔ پہلے بیماری تسلیم تو کریں کہ ہاں واقعی ہمارے اندر بھی، میرے اندر یہ خرابی بھی ہے، میرے اندر یہ برائی بھی ہے، میں یہ کام بھی کرتا ہوں۔ پہلے اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر بیماری کو تلاش کریں، پھر اس کا علاج انشاءاللہ ضرور مل جائے گا۔ جیسی بیماری ہوگی ویسا اس کا علاج بھی اللہ پاک دریافت فرما دیں گے۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ سبب کیا ہوتا ہے؟ علم کی کمی، معلومات کی کمی۔ بے عملی کیسے آتی ہے؟ بے عملی کا ایک سبب جو ہے نا، وہ ہم مذہبی لوگ بھی ہیں، جو واعظ ہیں، مبلغ ہیں، خطباء ہیں۔ معاشرے کی بے عملی کا ایک سبب ہم بھی ہیں۔ وہ ایسے ہم کہتے ہیں جی فلاں وظیفہ پڑھ لو، یہ ایک تسبیح کر لی تو اتنے لاکھ نیکیاں مل گئیں، یہ وظیفہ پڑھ لیا اتنے لاکھ نیکیاں مل گئیں۔ وہ چند ایک وظیفے اور سال کی 2-4 راتیں، چند ایک دن ہم نے بتا دیا کہ یہ کام کر لو، بس پھر جنت کا سرٹیفکیٹ ہم تھما دیتے ہیں، یہ جنت پکی ہے، انتظار میں ہے تمہارے، یہ فلاں وظیفے کے اتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، فلاں وظیفے کی اتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یہ فلاں رات جاگنی ہے وہ تو 86 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، باقی پورا سال پتہ نہیں کچھ کرے یا نہ کرے۔ ہم نے خود غلط راہ مہیا کر دی، بے عملی یہاں سے نکلی۔ اگر ہم کہتے کہ بھئی وہ ایک رات وہ اللہ کو پتہ ہے منظور ہوئی ہے کہ نہیں، اس وظیفے کا اتنا اجر ملنا ہے کہ نہیں ملنا، اللہ نے 5 وقت کی نماز پہلے فرض کی ہے، 5 وقت مسجد میں آنا پہلے فرض کیا ہے، پہلے مسجد میں آنا ہے۔ جب فرائض ادا ہوں گے تو نوافل بھی ساتھ قبول ہوں گے۔ فرائض چھوڑ کے نوافل، یہ ہماری غلط فہمی ہے ساری۔ وظائف پہ رہنا، فرائض ادا نہ کرنا، اللہ پاک سب سے پہلے قیامت کے دن فرائض کے بارے میں پوچھیں گے، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ دیکھیں اس محلے کی کتنی آبادی ہوگی، جو آپ بھائی یہاں خوش نصیبی ہے یہاں موجود ہیں، کتنے ہیں اس وقت جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد میں نہیں ہیں۔ یہ سارے لوگ اگر مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے، مسجد چھوٹی پڑ جائے۔ کیوں؟ بے عملی کی یہ فضا پیدا ہوئی کہ ہمارے دل کے اندر وہ تمنائیں ہیں، وہ خواہشات ہیں کہ بھئی فلاں عمل بھی ہم نے کر لیا، فلاں بھی کرتے، فلاں بھی کرتے، فرائض چھوڑ کر نوافل کے پیچھے پڑے ہوئے، فرائض چھوڑ کر نوافل کے پیچھے۔ پہلے ہم خود کو ٹھیک کریں۔ اور اس کا ایک سبب برے دوست، بری مجلسیں، بری صحبتیں بھی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو دوست کا دین وہی انسان کا دین بن جاتا ہے۔ اچھے دوست کی اللہ کے پیغمبر نے مثال دی، برے دوست کی مثال دی کہ برے دوست کس طرح برائی کی طرف لے جاتے ہیں، اچھے دوستوں کے پاس انسان بیٹھتا ہے کس طرح اچھائی کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے برے دوست بھی انسان کو غلط راہوں پہ لے جاتے ہیں اور انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ مقصد زندگی سے عدم واقفیت، کس لیے آئے تھے دنیا میں؟
क्यों आए थे, क्या मकसद था आने का, किस लिए हमें अल्लाह पाक ने भेजा। अल्लाह पाक ने मकसद बता के भेजा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने पैदा इसलिए किया, कमाना है, रोज़गार के लिए निकलना है, लेकिन फ़राइज़ को नहीं छोड़ना, इबादत को नहीं छोड़ना। सुबह घर से निकले हैं, दुकानदारी करते हुए, मुलाजमत करते हुए दोपहर हो गई है, कहीं भूल तो नहीं गए, फिर बुलावा आ जाता है, आए, हाज़िरी दी, चले गए, फिर जाके काम में मसरूफ़ हो गए, थोड़ी देर गुजरी, फिर बुलावा आ गया, आ जाओ, फिर भूल तो नहीं गए, फिर मसरूफ़ियत का वक्त है, शाम का क्लोजिंग का वक्त है, दिन गुरूब होने लगा है, फिर आवाज़ आ गई, आ जाओ फिर मस्जिद में, सोना है, पहले हाज़िरी दे के फिर जाके सोना है, उसकी बारगाह में हाज़िरी दे के सोना है, कहीं उससे बेगाने तो नहीं होगे। हर ये रोज़गार के लिए निकलना, मुलाजमत के लिए निकलना, ड्यूटी के लिए निकलना, ये सब इबादतें हैं। अगर इंसान सही जायज़ रोज़गार, हलाल रोज़गार कमाता है, कमा के बीवी बच्चों को खिलाता है, तो ये इबादत है उसके लिए। लेकिन फ़राइज़ को साथ साथ अदा करना लाजिम है, फ़राइज़ को अदा करना लाजिम है। फ़राइज़ छोड़ के नवाफिल के पीछे भागना कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले फ़राइज़ अल्लाह पाक की बारगाह में पहला सवाल यही होगा, पहला सवाल नवाज़ी के बारे में होगा। दुनिया में खो जाना, दुनिया के अंदर ही मस्त हो जाना और फ़राइज़ भूल जाना, ये बहुत बड़ी इंसान की कोताही है, कमी है। एक इसका सबब यही है कि हम अपने तरबियती मराकज़ से दूर हैं। तरबियती मराकज़, इंसान का पहला तरबियती मरकज़ उसका अपना घर है। आप कहेंगे हम तो रोज़ घर जाते हैं, फिर हम दूर कैसे हैं? अपने घरों का हम जायज़ा लेना। घर के 5-7 अफराद हैं, सबके पास मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक ही कमरे में बैठे हैं, सारे अपने अपने मोबाइल को देख रहे हैं। एक ही कमरे में बैठे हैं, सबके पास अपना अपना मोबाइल है, सारे मगन हैं मोबाइल के अंदर, किसी को किसी की कुछ खबर नहीं है। वो जो रिश्तों नातों के अंदर मिठास थी, ताल्लुक़ था, वालिदैन भाई बहन मिल के बैठते थे, बातें करते थे, अब है घरों का ऐसा माहौल? वहाँ जो तरबियत मिलती थी, एक दूसरे की हमदर्दी गमखारी मिलती थी, वालिदैन की बड़ों की प्यारी बातें जिनसे हमारी तरबियत, हमारी जहन साजी होती थी, उससे तो हम बेगाना हुए पड़े हैं, पता ही नहीं हमें। हम अपने तरबियती मराकज़ से, तरबियत की मराकज़ से कटे हुए हैं। वालिदैन से हमने जो अख़ज़ करना था नहीं करते, बहन भाइयों के साथ जो बैठकर मोहब्बतें बांटते थे नहीं बांटते, अब सिर्फ मोबाइल है, अपनी दुनिया में हर बंदा मस्त है। दूसरा इंसान का तरबियती मरकज़ तालीमी इदारे होते हैं। अब तालीमी इदारे सारे कमर्शियल हो गए, कमर्शियल हो गए। निसाब तालीम ऐसा है कि उसमें दीन दूर तक नहीं है, ऐसी तालीम मिलती है। पहले हम सुना करते हैं फ़लाँ मेरा उस्ताद है जी, मैंने फ़लाँ से पढ़ा है, फ़लाँ उस्ताद से मैंने फ़लाँ किताब पढ़ी थी। अब कभी सुना किसी को ऐसे कहते हैं मैंने फ़लाँ उस्ताद से फ़लाँ फ़ाना सीखा था? वो तरबियती मरकज़ भी हमारा कमज़ोर हो गया। मसाजिद हमारे तरबियती मराकज़ हैं। कितने लोग आते हैं मसाजिद में, कितने लोग आते हैं 8 दिन के बाद उस वक़्त मस्जिद में आते हैं जब पता है कि भी इतने बजे जमात होनी है, 5 मिनट पहले आते हैं, 5-7 मिनट में मस्जिद भरती है, उससे पहले 1 डेढ़ साफ़ होती है मसाजिद में। ये हमारी हालत है, तरबियती मराकज़ से कटे हुए। तरबियत के लिए एक अहम चीज़ होती है किताब। अगर हम अपने आप से सवाल करें कि आखिरी मर्तबा कोई अच्छी किताब हमने कब पढ़ी थी, किसी अच्छी किताब का मुताला कब किया था, सच्ची बात है कि शायद याद भी ना आए आखिरी मर्तबा किताब कब पढ़ी थी। कुरान मजीद जो हिदायत की किताब, अल्लाह की किताब थी, आखिरी मर्तबा हमने तिलावत कब की थी? रमज़ान मुबारक के बाद कितनी मर्तबा खोला है? तर्जमा पढ़ा है कभी उसका? तर्जमा पढ़ा है कभी? तर्जमे के साथ पढ़ा अल्लाह के पैगाम को? सीखा कभी? अल्लाह ने हमारे नाम जो पैगाम भेजा है उसको जानने की कोशिश की है? अपने आप से सवाल करें, हम खुद को ठीक करें, पहले दूसरों को छोड़ें, पहले खुद को ठीक कर लें, दूसरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तहैया करें आज अल्लाह की किताब का, चाहे एक सफ़ाई क्यों ना हो, तर्जमे से पढ़ना, समझ के पढ़ना है उसको। हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसके असरात हमारे माहौल पे फैलेंगे। अगर मैं मस्जिद में आऊँगा ना, मस्जिद में आऊँगा, मैं पहली साफ़ में बैठूँगा, पिछली साफ़ में मेरा बेटा भी आके बैठ जाएगा। अगर मैं घर में बैठा हूँ, मैं बेटे से कहूँ जाओ नमाज़ पढ़ने के लिए अज़ान हो गई है, बेटा भी नहीं जाएगा। पहले मैं ख़ुद को ठीक करूँ, फिर मेरा बेटा ठीक होगा, फिर मेरे बच्चे ठीक होंगे। पहले मैं ख़ुद को तो ठीक करूँ, खुद को तो अपने सही रास्ते पे चलाऊँ,
پھر میرے بچے بھی آئیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارے محاسبے کا وقت ہو جائے خود اپنا محاسبہ کر لو، خود اپنے اندر جھانک کر دیکھ لو۔ حاسبوا انفسکم، خود اپنی پرکھ کر لو، اپنا ٹیسٹ کر لو خود، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو کر سخت حساب کے مراحل سے گزرنا پڑے، ابھی اپنے آپ کی جانچ کر لو، ابھی پرکھ لو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نسخہ بتایا ہے، بہت پیارا نسخہ بتایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے اپنے بستر پر چند لمحے تنہائی میں بیٹھیں اور سوچیں آج سارا دن کیا کیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ، سوچیں سارا دن آج کیا کیا، پورے دن میں اچھے کام کتنے کیے، اللہ کی نافرمانی کے کام کتنے کیے، کیا آج میری 5 نمازیں جماعت سے ہو گئیں، کیا آج میں نے تلاوت کی تھی، آج میں نے صبح کے اذکار کر لیے تھے، آج میں نے شام کے اذکار کر لیے، آج میں نے کسی کو دکھ تو نہیں دیا، آج میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ امام صاحب فرماتے ہیں سونے سے پہلے محاسبہ کر کے سوئیں، پتہ نہیں صبح اٹھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، خود کو ٹھیک کر لیا تو انشاءاللہ اس تربیت کے اثرات آگے بھی منتقل ہوں گے۔ یہ جماعت کی طرف سے ذمہ داری تھی، حاضری دی آپ کے پاس، یہ جو سبق سنایا ہے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ۔